مشہور فلسفی کارل مارکس نے کہا تھا کہ غربت آسمان اور قدرت کی پیدائش نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کی پیدائش ہے۔ دوستو 24% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے جبکہ 9% بے روزگاری، مگر حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے خیرات دینا۔ غربت، بے روزگاری اور سرکاری امداد کے نام پر وہ اذیت جو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو جھیلنی پڑتی ہے۔ پیسے ہم لوگوں کو نہیں ملتے، ہمیں دھکے مکے اور ذلیل کر کے کہہ دیتے ہیں 5 بجے کا ٹائم ہو گیا، ختم ہو گیا، ڈیوائڈ نہیں چلے۔ ذلیل کر کے رکھیا ہوا۔ کیا یہی ہے ترقی کا خواب، اور کیا ایک عزت دار زندگی گزارنے کا حق صرف امیروں کے پاس ہے؟ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے فلاحی پروگراموں کے اس چہرے کے بارے میں جو نہ تو میڈیا دکھاتا ہے اور نہ ہی حکومتیں رپورٹس بناتی ہیں۔ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح نے عوام کو حکومتی امداد کے محتاج بنا دیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے فلاحی منصوبے بظاہر غریبوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر ان کا اطلاق میں جو تذلیل، بے عزتی اور مشکلات لوگوں کو سہنی پڑتی ہے وہ ایک سنگین المیہ ہے۔ دوستو یہ تصویر ہے بے نظیر انکم پروگرام جیسے منصوبوں کی، جہاں غریب کو چند ہزار روپے کے لیے کئی گھنٹے جو ہے اپنی تذلیل برداشت کرنی پڑتی ہے اور جن کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ کیا دوستو آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ امداد غریبوں کو مزید غریب اور محتاج کیوں بنا رہی ہے؟ یہ وہ ماں، بہنیں اور بزرگ خواتین ہیں جو شدید گرمی، سخت سردی اور طویل قطاروں میں گھنٹوں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں، صرف چند ہزار روپے حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ نہ صرف شرمناک بلکہ ہمارے معاشرتی زوال کا عکاس ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بدتمیزی، قطار میں دھکے کھانے، گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہنے اور بعض اوقات خالی ہاتھ لوٹنے کی کہانیاں عام ہیں۔ بار پہلے ادھر بینزی کے دفتر میں اتنے ذلیل سال ہو گئے، ادھر ذلیل ہوتے رہے، ملے تو یہ ذلیل کر رہے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کا المیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری خواتین کو اپنی عزت پاؤں تلے روند کر پیٹ بھرنے کے لیے مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا حکومتوں اور ان فلاحی اداروں کا فرض صرف نوٹ بانٹنا ہے یا پھر لوگوں کو نوٹ کمانے کے مواقع دینا؟ جیسے کہ دوستوں میں نے اوپر بھی بتایا 24% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے جبکہ 9% بے روزگاری میں ہے، مگر حکومت کے پاس کیا حل ہے؟ صرف خیرات دینا۔ کیا یہ خیرات کبھی کسی قوم کو باعزت روزگار دے سکی ہے؟ تاریخ گواہ ہے ترقی اسی قوم نے کی ہے جس نے اپنے لوگوں کو ہنر دیا ہے، نہ کہ صدقے لینے پر مجبور کیا ہو۔ دوستو اب اس کا حل کیا ہے؟ وہی جو چین، سنگاپور، ملیشیا نے اپنایا، تعلیم، ہنر اور روزگار کے پلیٹ فارم مہیا کرنا۔ تصور کریں اگر ان اربوں روپوں کو جو خیرات پر خرچ ہوتے ہیں اسکول، ٹیکنیکل ادارے یا چھوٹے کاروبار میں لگایا جائے تو کیا پاکستانی عورت جو آج قطار میں کھڑی ہے کل کو وہ ایک اچھی استاد، انجینئر یا کاروباری شخصیت نہیں بن سکتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری قوم کو اس حد تک بے بس کیوں کر دیا گیا ہے کہ چند ہزار روپے کے لیے لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہو جاتی ہے۔ دوستو فلاحی پروگراموں کو غلط نہ سمجھیں، یہ تو پین کلر ہے، اصل علاج روزگار ہے۔ جب تک عوام کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھائیں گے یہ بیک کے ڈھیر کے اوپر ہی زندہ رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے تو پھر کیوں حکومتیں مچھلیاں بانٹنے پر اصرار کرتی ہیں؟ شاید اس لیے کہ بے بس عوام کو ووٹ بینک بنانا ہے، یا شاید اس لیے بھی کہ اصل معاملے کو حل کرنے کے لیے محنت، ایمانداری اور دور اندیشی چاہیے جو کہ ہماری حکومتوں کے پاس نہیں ہے۔ مگر امید کی کرن اب بھی باقی ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہماری خواتین اور ہمارے کسان بدلاؤ کے لیے تیار ہیں، بس ضرورت ہے تو صرف ایک ایسی قیادت کی جو عوام کو بوجھ نہ بلکہ ایک اثاثہ سمجھے۔ یاد رکھیے جس قوم نے اپنے لوگوں کو باعزت روزگار دیا وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگلی بار جب کوئی سیاستدان آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو اس سے لازمی پوچھیے گا کہ ہمارے لیے روزگار کے منصوبے کہاں ہیں، کیونکہ ہمیں عزت خیرات سے نہیں بلکہ روزگار سے ملے گی۔ خاموش رہنا المیہ کو دعوت دیتا ہے، آواز اٹھائیں، تبدیلی کا حصہ بنیں۔ اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کیسے دیوانہ وار، شاہانہ وار اپنی شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میری آپ اس ویڈیو پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔